صحابیہ رسول ایسی ہیں کہ انہوں نے زمانہ کفر میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی میزبانی کا شرف پایا ہے، سبحان اللہ، اور دودھ بھی پلایا ہے، اور آپ کا عطیہ کردہ دودھ خود بھی پیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کا پہلی جو وصف لکھا ہے نا کتب میں، عقائد کی کتب کے اندر علماء موجود ہیں کہ وہ دنیاوی عیب جو ہوتے ہیں نا جس سے لوگوں کو نفرت ہو اس سے وہ فری ہوتا ہے۔ سبحان He must be free from all the defects۔ اللہ، وہ تمام ڈیفیکٹ سے فری ہوتا ہے، اس کے اندر عیب نہیں ہوتا۔ اور یہ اس بات کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے کہ جس کو یہ متنبی کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، اس کی ایک آنکھ ہی کانی تھی، یہ اتنا بڑا عیب۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا حسن و جمال اس عورت نے بیان کیسے کیا جو حالت کفر میں تھی، حالت کفر میں تھی۔ جو بندہ حالت کفر میں ہو، عقیدہ نہ ملتا ہو، بعض اوقات بہت سی چیزیں وہ جان بوجھ کے اچھائیاں بھی ہو تو نہیں بیان کرتا۔ ام معبد ہجرت کی رات میرے آقا کریم علیہ السلام when he صلی اللہ علیہ وسلم migrated from Makkah to Medina and he stayed there only 3 days، وہاں پر آپ نے 3 دن قیام کیا، اور ام معبد عورت جب آپ کو کسی چیز کی طلب ہوئی تو آپ نے اس عورت سے کہا کہ آپ کے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے گھر میں تو کچھ نہیں۔ میں کوئی جانور؟ کہا جانور تو ہے لیکن بیمار ہے۔ روایت میں جو الفاظ ہیں وہ بیمار ہے، دودھ نہیں دیتا۔ آپ فرمایا لاؤ۔ میں عموماً روایتوں میں اضافے کا قائل نہیں، وہ چونا دینے کے لیے، بڑکانے کے لیے بہت سے مقررین اس طرح روایتوں میں الفاظ ڈالتے ہیں، میں اس کا قائل نہیں، میں وہی بیان کرنا چاہتا ہوں جو میرے آقا کی حدیث میں۔ فرمایا اسے لاؤ۔ مقرر کیا ہوتا تو وہ کہتا لانا تمہارا کام ہے، دودھ نکالنا ہمارا کام ہے۔ یہ کہاں روایت، یہ الفاظ کہاں ہے روایت کے اندر؟ یعنی حدیثوں کے اندر جتنی ہم نے گڑے الفاظ ڈالے الامان والحفیظ ہمارے پاکستان میں، اللہ تعالیٰ عز و جل ان لوگوں کو وہی کلام کرنے کی توفیق دے جو حدیث میں لکھا ہے۔ فرمایا کہ لاؤ آپ بکری کو۔ بکری کو لایا گیا۔ میرے آقا نے اپنا وہ پیارا مبارک ہاتھ جس کو اللہ نے ید اللہ فوق ایدیہم، اپنا ہاتھ مبارک اس بکری پر پھیرا، بس پھر اس نے فوراً ٹانگیں چوڑی کر دی اور میرے آقا نے خود دودھ نکالا، اور سب سے پہلے سقا اصحابہ، آپ نے اپنے جو ساتھی تھے، ایک جو رستے میں آیا تھا ساتھ، اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک رستہ بتانے والا مدینے کا رستہ جو جانتا تھا، مدینہ شریف کا رستہ، ان کو یہ دودھ پلایا۔ حتی ربو، وہ اتنا انہوں نے عرب کے جوان مردوں نے دودھ پیا کہ سیر ہو گئے۔ جوان مرد کوئی 2-4 کلو سے رجتے نہیں تھے، وہ بڑے بڑے مٹکے بھی پی جاتے تھے۔ ایک بکری سے اتنا دودھ نکلا، ان جوان مردوں نے پیا، کہا یا رسول اللہ بس، سبحان اللہ، چولی ہی میری تنگ تھی، ان کے ہاں کمی نہیں۔ فرمایا بس یا حتی ربو۔ پھر آپ نے فرمایا وہ ام معبد کو بلاؤ جو کہتی تھی یہ دودھ نہیں لیتی، ذرا اس کو بلاؤ، اور اس کو بلا کر پھر اس کو اس عورت کا دودھ پلایا۔ حتی راویت، یہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا برتن لاؤ۔ برتن 1 2 3 جتنے برتن تھے، حتی مالا الاناء، ایک برتن نہیں، مالا ماضی کا صیغہ، سارے کے سارے برتن بھر گئے۔ اب وہ یہ معجزہ دیکھ کے خود ہی پھر غور سے آپ کے چہرے کو بھی تکنے لگی۔ سبحان اللہ، یہ کوئی عام شخصیت نہیں۔ ابھی میرے آقا کریم علیہ السلام اس کے برتن بھر کے اسے برکات لٹا کر آپ مدینہ شریف کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد ابو معبد گھر میں بکریاں لے کر اس کے خاوند جو تھے ہسبینڈ آ گئے، کہا آج بڑی خوشبو ہے، آج بڑا نورانی کیفیت ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجوہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جاءنی المبارک، سبحان اللہ، کہ نام تو پوچھا نہیں تھا،
آپ نے خود ہی نام رکھ لیا. میرے پاس ایک مبارک برکتیں دینے والا یا برکت دیا گیا وہ ہمارے پاس آیا جو مبارک بھی ہے اور مبارک بھی ہے. مبارک بھی ہے مبارک بھی ہے, برکت دیتا بھی ہے اور برکتیں دیا گیا بھی ہے. اللہ سے ان کی برکتیں دی گئی ہیں. وہ میرے پاس آیا, کہا اچھا بتاؤ وہ کیسا لگتا تھا. کہا رأیت رجلا ظاہر الوداع. عربی کے اندر اگر عربی ہوتا یہ جملہ سن کے جیسے ہم نہیں کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم شاہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ہم جب نعت اس طرح کے سنتے جھوم جاتے ہیں. سب سے اولا ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اگر عربی ہوتا تو یہ جملہ سن کے وہ جھوم جاتا, وہ نعرے لگانے جاتا رجلا ظاہر الوداع. میں نے آج ایسا آدمی دیکھا ظاہر الوداع جس کے چہرے سے اتنی روشنی نکل رہی تھی. ابلج الوجہ, ابلج الوجہ, اس کا چہرہ اتنا نورانی تھا جس طرح سورج نکل کے صبح پوری تاریکی کو ختم کر دیتا ہے. وہ آئے تو میری اس مکان کی تاریکی کو ختم کر دیا. ابلج الوجہ سبحان اللہ. وسیم کسیم. جب عربیوں کے پاس خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہ ہو, if they don't have any words to explain anything, وہ پھر بولتے ہیں وسیم کسیم. وہ اتنا حسین تھے, بس حسین تھے, بس حسین تھے. وہ اتنا حسین تھے, بس حسین تھے, بس حسین تھے. وسیم کسیم. پھر آگے وہ کہتی فی عینیہ, فی عینیہ دعج. ان کی آنکھیں اتنی پیاری تھیں, اتنی پیاری تھیں. ہم تو سرما یا کاجل عورتیں لگا کر اپنی بلیکنس آئیز کو بڑھاتی ہیں تاکہ خوبصورت لگیں, لیکن ان کی اتنی خوبصورت آنکھیں تھی, نیچرل اس کے اندر بلیکنس موجود. سبحان اللہ. وہ موٹی آنکھوں والے. سبحان اللہ. عینیہ دعج فی اشفارہ وطف. ان کی پلکیں لمبی, ان کو آئی ایکسٹینشنز لگانے کی ضرورت نہیں تھی جو آج بیوٹی پارلرز میں عورتیں لگواتی ہیں پلکیں لمبی کرنے کے لیے. نہیں, وہ اتنے خوبصورت تھے کہ فی اشفارہ وطف, ان کی پلکیں قدرتی اتنی لمبی تھی, لمبی پلکوں والے. فی عنقہ سطع, ان کی گردن چھوٹی سی نہیں تھی, وہ ایک لمبی چاندی کی طرح چمکدار گردن والے تھے. فی عینیہ, فی عنقہ سطع, ان کے عنق مبارک میں, ان کی گردن مبارک میں ایک بلندی تھی. حسن مصطفیٰ انہیں کس انداز سے بیان کیا, فَإِن صَمَتَ وَعَلَيْهِ الْوَقَارُ, وَإِن تَكَلَّمَ وَعَلَاهُ وَبَهَاهُ. اگر وہ بولے تو ان کے منہ کی رونق اور بڑھ جائے, ان کا نور اور بڑھ جائے. اگر چپ ہو جائے تو وقار اور بڑھ جائے. States he is very beautiful in both states, in the state of speaking and in the state of silence. He is very beautiful. In samata alayhi al-waqar, اگر چپ ہو جائے وقار بڑھ جائے. ان تکلم سماع و علا, اگر وہ بولے ان کی منہ کی رونق اور بڑھ جائے, اور بلند ہو جائے. اور پھر آگے تو اس نے کمال کر دیا. اس نے کہا اجمل الناس وابہاہ من بعید واحسنہ من قریب. اس نے کہا کہ دور سے اگر مصطفیٰ کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جمیل, سب سے زیادہ جمیل, سبحان اللہ. اور جب قریب سے دیکھے تو سب سے زیادہ حسین. سبحان اللہ. اللہ. اجمل الناس وابہاہ من بعید واحسنہ من قریب. اس نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ دور سے دیکھنے میں تو جمیل ہے ہی ہیں, قریب آئے تو اور حسین بن گئے. قریب آئے اور سے حسین. جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو قریب سے دیکھا, سبحان اللہ, حضرت براء بن عازب رضی اللہ. براء بن عازب وہ کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو قریب سے دیکھا. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا, کہ وجہ کے اعتبار سے میرے آقا چہرے کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین ہے. یہ وہ ہے جس نے قریب سے دیکھا, اور ایک وہ احمد رضا ہے
جس نے دور سے دیکھا خورشید تھا کس زور پر، کیا خوب بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب یہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، یعنی اے آفتاب تو کس زور پہ چمک رہا ہے، اور اے 14ویں کی چاند تیرا زور اور تیری لائٹیں کیسی ہیں، لیکن تجھے پتہ نہیں ابھی رخے مصطفیٰ بے نقاب ہوگا، پھر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا اس سیاہ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سبحان اللہ، یہ برا بن عازب اور یہ احمد رضا اور وہ ایک اور صحابی حضرت ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے قریب سے مصطفیٰ کو دیکھا، کہا ما رأیت شیئا احسن رسول اللہ، اللہ میں نے ایک شے بھی نہیں دیکھی جو مصطفیٰ سے زیادہ حسین، یہ وہ ہے جس نے قریب سے دیکھا، وہ ہے جس نے مدینہ میں مواجہ رسول کے سامنے 1400 سال کی صدیوں کے بعد دیکھا، احمد رضا وہ کمال حسن حضور ہے، گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، یا رسول اللہ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہے، ہر شمع کے ساتھ دھواں ہے، ہر نیگیٹیوٹی ہر پازیٹیوٹی کے ساتھ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، یہ ہماری خلقت اور مخلوق کا قاعدہ اور اصول ہے، لیکن یہ وہ پھول ہے جو خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں پہ فدا، یا رسول اللہ آپ کے نام پہ جانے میری فدا ہوں، ایک جان نہیں 1000 جانے فدا ہوں، اور یا رسول اللہ سارا جہاں بھی فدا ہوں، لیکن میں کیا کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں، یا رسول اللہ کروڑوں جہاں نہیں ہے، اور میرے آقا کریم کے قدموں پہ میں نثار کر سکوں، یہ وہ ہے جنہوں نے 1400 سال بیعت دے، اور ایک وہ صحابی جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو 14ویں کے چاند جب چڑھا ہوا تو اس پر دیکھا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھے، کبھی مصطفیٰ کے ریڈ جبہ پہنے ہوئے پیارے چہرے کو دیکھیں اور کہیں کہ میں اب یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ آج چاند زیادہ چمک رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ زیادہ چمک رہا ہے، لیکن دل اور عشق کے اندر آواز دی، کہا فاہوا اندی احسن من القمر، وہ 14ویں کا جو لیلۃ البدر ہے، وہ بدر کا چاند اس سے بھی زیادہ حسین مصطفیٰ کا چہرہ ہے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو لائق دیکھا، اور وہ وادی ہمراہ کے پر میرے علی نے دیکھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاڈ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بری، اس صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان کی شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے بہرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جا لڑی، یہ وہ مہر علی ہیں جنہوں نے وادی ہمراہ میں 1400 سال کے بعد دیکھا کہ میرے آقا جب سے آئے، بلکہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام آپ کے حسن کو، آپ کے اوصاف کو بیان کرتے تھے، قرآن نے آپ کے اوصاف پر بہت سی آیات کی بنیاد رکھی، قرآن نے میرے آقا کے اوصاف، سبحان نبی کا حسن کیسا، میرے آقا کے حسن پر پوری پوری کتابیں، یہ نبی ایسا ہوتا، نبی ایسا کانا نبی نہیں ہوتا، اور نہ ہی آج تک 1,00,000 کم و بیش 24,000 پروفٹس میں سے ایک بھی کانا نہیں آیا، یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک بھی کانا نہیں آیا اور نہ کبھی آئے گا، اب تو آئے گا ہی نہیں، تو یہ کبھی اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اور صاف نبی پر اگر آئے، صرف ہم وسط پر آئے، تو جب سے ختم نبوت پہ ضیاء الہدیٰ آرگنائزیشن انگلینڈ کے اندر بھی یورپ میں بھی اس کی بنیاد رکھی، اور پاکستان میں الحمدللہ 12 ادارے ختم نبوت پر کام کے حوالے سے بنا چکے اور لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، مشنری ٹریننگ، جو مشنری ٹریننگ وہ ایک دیتے ہیں لوگوں کو خراب کرنے کے لیے، ہم مشنری ٹریننگ ختم نبوت پر دیتے ہیں، مشنری ٹریننگ کے ذریعے الحمدللہ مشنری لوگ تھے، مشن کے لوگ، جس کے پاس مشن ہوگا تو آگے کام ہوگا، وہ تیار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے پھر ہم اہل سنت کا کام کر پائیں گے۔